الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام هذا العشر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کی ہم پر نعمتیں اور احسانات اس قدر ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ ہم پر یہ لازم ہے اور حق ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ اسی ترتیب پر گزاریں جس پر اللہ پاک نے ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے. ایک مومن اور مسلمان کی زندگی اطاعت اور اتباع کے مطابق ہونی چاہیے. ہر وقت اللہ پاک کا جو حکم ہم سب کی طرف متوجہ ہو، ہم اس حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار بھی رہے ہوں. اطاعت کا تقاضا تو یہ ہے اور بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات 100% وہ حکم الہی اور اطاعت الہی کے مطابق ہو. لیکن میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، چونکہ انسان کمزور ہے، بلکہ کمزوریوں کا مجموعہ ہے، اور اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھلنے کے بعد طلب دنیا میں، حرص دنیا میں ہم اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ بہت سارے موقعوں کے احکامات کو، اللہ کی رضامندی کے طریقوں کو، اتباع کے راستوں کو بھول جاتے ہیں. اس لیے ہر ایک کے ذمے بہت سارے فرائض بھی ہوتے ہیں، واجبات بھی ہوتے ہیں، سنتیں بھی ترک کر رہا ہوتا ہے. ان کمزوریوں کی وجہ سے اللہ پاک کی مہربان ذات وہ اپنے ان بندوں کو سال کے بعض موقعوں پر ایسے راستے فراہم فرما دیتے ہیں، ایسی آسان ترتیب بتا دیتے ہیں، ایسی مختصر عبادت کا راستہ سکھا دیتے ہیں
کہ جس کو کرنے کے بعد ان سابقہ کمزوریوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور انسان تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ اللہ پاک سے لے لیتا ہے، اور انسان تھوڑے سے اعمال کر کے، کچھ دن مجاہدہ کر کے، کچھ دن قربانی دے کر اللہ پاک کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ جو آنے والا مہینہ ہے ذی الحجہ کا، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ابھی جو چل رہا ہے ذو القعدہ، یہ 11واں مہینہ ہے، اور آج ذو القعدہ کی 28 تاریخ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اسلامی مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا پھر 30 دن کا ہوتا ہے۔ اگر آج 28 ہے تو کل تاریخ کون سی ہوگی؟ 29 ہوگی۔ تو یا تو کل ہفتے کے دن 29 تاریخ کو چاند نظر آ سکتا ہے اللہ کے حکم سے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کل 11واں مہینہ اسلامی ختم ہو جائے گا، اور کل کی مغرب کے بعد سے ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اور اگر کل رات چاند نظر نہیں آتا تو مطلب یہ ہوگا کہ پھر یہ مہینہ 29 دن کا نہیں بلکہ 30 دن کا ہے۔ تو اتوار کا دن پھر ذو القعدہ کی 30 تاریخ ہوگی، اور اسلامی مہینہ یاد رکھیں کبھی بھی 30 سے اوپر نہیں ہو سکتا، 29 یا 30۔ اور یہ تعداد جو ہے یہ سماعی ہے، توقیفی نہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے توقیفی، توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو مطالعہ کر کے، محنت کر کے، تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے، خوب غور و فکر کر کے اس کو معلوم کر لیں، وہ چیز توقیف کہلاتی ہے دوستو۔ اسے اس دنیا میں ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں، یہ توقیفی ہے، انسان کی محنت اور سوچ، فکر، ریسرچ، تحقیق کا ایک نتیجہ ہے۔ اسے آج کل پوری دنیا پاگل ہے کہ اس وبائی مرض کے لیے ایک جامع، ایک جاندار ویکسین کیا ہونی چاہیے۔ پوری دنیا اس پہ غور و فکر کر کے دوربین لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے 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 دعوے دار جنہوں نے کہاں کہاں تک پہنچنے کے دعوے کیے، ایک جراثیم کی ویکسین پر ابھی تک متفق نہیں ہو سکے۔ اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں انسان کو کہ اس کی تحقیق، اس کی کوشش، اس کی عقل ناقص ہے۔ پھر جس نے ایک بنائی اس نے دوسرے کو رد کیا کہ وہ غلط ہے، میری والی صحیح۔ یہ مثال پیش کر کے آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سلسلہ ہماری زندگی کا توقیفی ہے، اور توقیف کے اندر جو نتیجہ ہوتا ہے وہ انسان کی فکر اور کوشش کا ہے، لیکن ایک سلسلہ ہے سماعی۔ سماعی وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے دین کے نصوص سے مل جائے، قرآن سے یا احادیث مبارکہ سے۔ جو چیز قرآن نے فرما دی اس میں انسان تحقیق نہیں کرے گا، نہ کرنے کی گنجائش ہے۔ نماز کو فرض کہا تو فرض ہے، زکوٰۃ کو فرض کہا تو فرض ہے، یا احادیث صحیحہ میں جس عمل کو جس ترتیب پہ بتایا وہ اسی ترتیب پہ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رؤیت ہلال کے بارے میں، چاند کے دیکھنے کے بارے میں بالکل صراحتاً فرمایا، الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا۔ یہ کتنا ہو گیا دوستو؟ جی، یہ ہاتھ میں نے کتنی دفعہ ہلایا؟ 3 مرتبہ۔ اور ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟
ایک ہاتھ میں 10 ہے، 2 ہاتھوں میں 10 ہے نا، 2 ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں. پہلی دفعہ آپ نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، یہ کتنی ہو گئی؟ 30. پھر فرمایا اب الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، یہ ایک انگوٹھا الٹے ہاتھ کا آپ نے ایسے اندر کر دیا. اب کتنے ہو گئے؟ 29. اب قیامت تک اسلامی مہینے کی ترتیب سماعی طے ہو گئی. اس میں انسان 29 سے 28 پہ نہیں آ سکتا، 30 سے 31 پہ نہیں جا سکتا. کیوں؟ ہم کہیں گے اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 اعداد طے کر کے دے دیے کہ یا 30 اور یا 29. بات ختم. تو اب یا تو اسلامی مہینہ اگر 29 کا ہوا تو چاند کل نظر آئے گا، اور اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے کس وقت سے؟ مغرب سے. یہ یاد رکھیں. تو اگر کل چاند نظر آ گیا تو مغرب کی اذان کا وقت داخل ہوتے ہی ذی القعدہ کا مہینہ ہو جائے گا ختم، اور ذی الحجہ کا مہینہ مغرب سے شروع ہو جائے گا. یعنی عشرہ ذو الحجہ کا آغاز چاند نظر آنے کی صورت میں کل کی مغرب سے ہو جائے گا. اور اگر کل چاند نظر نہیں آتا تو پھر تو یہ بات متعین ہے کہ پھر ذو الحجہ کا پہلا عشرہ کب سے شروع ہوگا؟ اتوار کے دن کی مغرب سے شروع ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ تو اب ہمارے پاس راستہ بالکل واضح بھی ہے، آسان بھی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ یہ جمعہ ایک ایسے موقع پر ہے کہ ہمارے پاس 1 یا 2 دن باقی، اور عشرہ ذو الحجہ کے احکامات کو، اعمال کو، اس کی تیاری کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے ہم اس کی ضروری تیاری کر لیں، اور اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر کے سمجھ لیں اس کو. تو یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے دوستو کہ دین اسلام کے جو احکامات ہیں، جو طریقے ہیں، وہ یکمشت یکبارگی ایک ساتھ نہیں دیے گئے. اگر اللہ چاہتے تو سال کے ہر مہینے کے لیے کوئی مخصوص حکم آتا، بلکہ اگر اللہ پاک چاہتے تو ہر مہینے کے ہر دن کے لیے کوئی حکم ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو تقسیم کر دیا. 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ رکھا جس کے پورے مہینے کے ہر دن کو خصوصیت دی، وہ رمضان کہلایا. اس ایک مہینے کے لیے انسان کو تیار کیا. پھر باقی ایک مہینے میں ایک عشرہ ایسا رکھا جس کو خصوصیت دی، اور وہ عشرہ کون سے مہینے کا ہے؟ ذو الحجہ کے مہینے کا ہے، جو آنے والے مہینے کا پہلا عشرہ ہوگا. دوست، جتنی چیزیں ترتیب اور آہستہ آہستہ کر کے آسان کر کے منتقل ہوتی ہے، اتنا ہی اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. دوست، کبھی بھی اس چیز کی فکر نہ کریں کہ ایک چیز مجھے فوراً مل جائے، فوراً مجھے سب کچھ عمل کے اندر آ جائے، ذہن کے اندر آ جائے، ساری چیزیں میں ایک ساتھ سیکھ لوں. ایسا نہیں. اللہ پاک کی ترتیب یہ نہیں ہے. کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ چل کر اس پر عمل کرتا ہے. ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ جن کا کل انتقال ہوا، حضرت مولانا نور محمد قریشی نقشبندی صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. لیکن آپ حیران ہوں گے، یعنی اللہ والوں کے پاس صبر و شکر کی کیفیت کس درجے کی ہوتی ہے کہ 15 سال سے حضرت کومے کی حالت میں تھے. کوما سمجھتے ہیں نا، انسان بالکل بے سدھ ہو جاتا ہے.
کتنے مریض ایسے ہوتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ کتنی تکلیف کا، ایک پریشانی کا، گھر والوں کے لیے ایک آزمائش، ساری چیزیں مشکلات ہوتی ہیں. خود اس مریض کی کیا کیفیت ہے، سانس ہے لیکن زندگی کے اثرات نہیں ہیں. اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے دوستو، آسان نہیں. تو آج سے تقریباً 3-4 سال قبل جب ہم حضرت کی زیارت کے لیے گئے تو اس وقت حضرت اس کیفیت کے اندر تھے. ایک خاص کمرے میں ان کے لیے خاص ترتیب باقاعدہ ڈاکٹروں نے بنائی تھی. اس پہ حضرت تھے، ان کے جو بیٹے تھے وہ فرمانے لگے کہ چونکہ خود تو حضرت حرکت نہیں کر سکتے تو ہم 1 گھنٹے بعد دائیں کروٹ پہ، پھر بائیں کروٹ پہ، اس طرح پھر تھوڑا تکیہ دے کر کے. اور کبھی کبھی فرمایا، یہ ان کے بیٹے کے الفاظ ہیں، کہ کبھی کبھی اللہ کی شان یہ کہ اچانک حضرت جو ہے وہ ان کی زبان جاری ہو جاتی ہے اس حالت میں، لیکن جب بھی جاری ہوئی تو اللہ 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 کے ذکر سے جاری ہوتی. 15 سال ایک حالت پہ، ایک بستر پہ، ایک کمرے میں گزارے. یہ الفاظ تو مختصر ہیں، تو کتنا یعنی ایک اللہ پاک سے ایک رابطہ، تعلق کے اس صبر شکر کی کیفیت کے ساتھ. گزشتہ کل رات چلے گئے، عشاء میں ان کی نماز جنازہ تھی، ہم بھی حاضر ہوئے ان کی نماز جنازہ میں. اور سب آنے والے حضرات اہل اللہ، علماء، صلحاء، اتقیاء، نیک طبقہ، کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں دوستو. انسان کو رشک آتا ہے کہ کیسے اللہ والے لوگ ہیں کہ جن کے جنازوں میں شرکت کرنے والے بھی نورانی چہرے، جن کو کندھا دینے والے بھی ایسے مبارک لوگ، جن کو اتارنے والے بھی مبارک لوگ، اور اپنے پیچھے جو صدقہ جاریہ اولاد چھوڑ کے گئے وہ بھی ایسے مبارک لوگ. بہرحال اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اصل بات جو مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت کے جنازے سے پہلے ایک عالم نے بہت بہترین بات کی حضرت کی نسبت سے. تو اس میں سے ایک جملہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے حضرت کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ تھی، خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے پاس آنے والے جو سالکین تھے، جو مریدین تھے، جتنے لوگ حضرت کے پاس اصلاح کے لیے آئے، تو آنے والوں کے دلوں کو بہت ترتیب کے ساتھ اللہ کی محبت کے قابل بنایا. اس جملے پہ غور کریں. اپنے پاس آنے والوں کو بہت ترتیب سے اللہ کی محبت کے قابل بنایا. اور پھر فرمایا اس لیے کہ معرفت الہی ایسا نور ہے جس کو ایک ساتھ انسان کا دن قبول نہیں کر سکتا. اس میں اتنی طاقت اور پاور ہے. یہ جو اللہ والے بنتے ہیں نا، یہ بڑی زندگیاں گزار کے، مجاہدات کر کے، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگ کے اور اپنے پیر گھسا کر سفر کر کر کے جا کے اس مقام پہ آتے ہیں. تب یہ سیکھتے ہیں کہ مجھے اپنے پاس آنے والے مجمع کو اللہ پاک سے جوڑنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. ہمارے جو دل ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ایمانی حالت، اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ایمانی حالت تو اس درجے کی ہے کہ ہمارا دل، ہمارا قلب وہ روحانی امراض کا ایسا مجموعہ اور گھر بن چکا ہے کہ وہ قرب الہی اور معرفت الہی کا تحمل ہی نہیں کر سکتا، اس کو نہیں اٹھا سکتا. جیسے ایک ماں کے دودھ پیتے بچے کو آپ بریانی قورمہ نہیں کھلا سکتے، نہیں کھلا سکتے نا، کھلائیں گے نقصان ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس معصوم کا معدہ اس بھاری غذا کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ جو بیمار دل ہوتے ہیں اور روحانی امراض کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو معرفت الہی پہ تیار کرنا، قرب الہی کے لیے،
یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دن آپ گئے اور آپ مالا مال ہو کے واپس آ گئے. فرمایا اللہ نے حضرت کو یہ گر دیا تھا کہ انہوں نے آنے والوں کے دلوں کو اللہ کے محبت کے قابل بنایا. تو اللہ پاک کی مہربانی ہے دوستو کہ ہمیں احکامات ایک ساتھ نہیں دیے گئے. اللہ چاہتے تو فرما دیتے کہ جی ذوالحجہ کے تینوں عشروں کے لیے یہ حکم ہے, پھر ہم کیا کر سکتے تھے؟ ایک عشرہ رکھا, ایک عشرہ رکھا, اس کے لیے احکامات رکھے, اس کا طریقہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا, اور پھر اس کے اتنے بڑے بڑے فضائل, اس کے اتنے بڑے بڑے مقامات اور درجات کہ جس کو ایک مسلمان سننے کے بعد بھی اگر عمل نہ کرے تو سوائے محرومی اور بدنصیبی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بھائیوں اور بزرگوں, آنے والے مہینے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ جو بالکل 1 یا 2 دن کے فاصلے پہ ہے, میں نے عرض کر دیا, یا تو کل کی مغرب سے شروع ہو جائے گا یا پھر اتوار کی مغرب سے شروع ہو جائے گا. اس کے لیے ہر ساتھی کو, ہر مسلمان کو بھرپور تیاری کرنی, اور ایسی محنت, ایسی طلب, ایسی تڑپ کہ بھئی اس عشرے کی فضائل میں سے کسی فضیلت سے میں محروم نہ رہ جاؤں. اور آسان عمل, مشکل بھی نہیں. اس لیے اس عشرے کی قسم کھائی اللہ پاک نے, والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ پاک فرما رہے فجر کے وقت کی قسم, مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یوم عرفہ کی فجر. لیال عشر 10 راتوں کی قسم, مفسرین فرماتے ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی. اب اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے کسی چیز پہ قسم کھائے؟ قسم تو ہم جیسے انسان کھاتے ہیں اس لیے کہ سامنے والا یقین نہیں کر رہا, اعتماد نہیں کر رہا, اعتبار نہیں کر رہا, شک کر رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کی قسم یہ کام ایسا ہوا ہے, تاکہ مطمئن ہو جائے. اللہ پاک تو پوری کائنات کے اکیلے بادشاہ اور قادر مطلق ہے. اللہ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن اپنے محبوب کی امت کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تمہارے دلوں سے اس عشرے کی عظمت کم نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو تم اس عشرے کو باقی دنوں کی طرح سمجھ لو, ہلکا لے لو. نہیں, میں خود خالق کائنات ہو کر, اس کائنات کا واحد یکتا بادشاہ ہو کر اس عشرے کے راتوں کی قسم کھا رہا ہوں, تو سمجھ جاؤ کہ یہ معمولی دن اور راتیں نہیں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں, ہمیں اس عشرے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے, جیسے ابھی بات عرض کی کہ ہم اس عشرے کی عظمت کو اپنے دل میں لا سکیں. اور جب انسان کے دل میں کسی کی عظمت اور بڑائی بیٹھ جاتی ہے نا, انسان کے لیے اس چیز کو قبول کرنا, اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اب اس عشرے کو کیسے گزارنا ہے, اس کے لیے کوئی خاص عمل, کوئی مسنون اعمال, وہ چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے اس مناسبت سے عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا. جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا, دیکھنے سے مراد جس پر ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے, اس لیے کہ ہر ایک تو نہیں دیکھتا,
اور اس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، تو اس بندے کو چاہیے کہ چاند نظر آنے کے بعد وہ پھر اپنے بال اور جسم کے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ تراشے، اب اس کو نہ چھیڑے۔ تو کیا مطلب؟ یعنی چاند نظر آنے سے پہلے ہم اپنے بال ناخن کیا کر لیں؟ صاف کر لیں۔ یہ نہیں کہ بڑے ہیں تو چھوڑ دیں چلو بھائی، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ 40 دن گزر گئے اور انسان نے کل کی مغرب سے پہلے احتیاطاً، ہو سکتا ہے چاند نظر بھی آ جائے، تو اس لیے کل کے غروب سے پہلے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت اور مستورات کو بھی یہ مسئلہ بتائیں کہ وہ اپنے ناخن اور بال جو ضروری بال صاف کرنے کے ہیں اس کی صفائی کل کے غروب سے پہلے کر لیں، پاک صاف ہو جائے۔ کب تک پھر رکنا ہے؟ جب تک آپ کی قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بال ناخن نہیں کاٹنے جب تک عید نہ ہو جائے، حالانکہ آپ کی قربانی اگر عید کے دوسرے دن ہے، تیسرے دن ہے، تو اس عمل کا تعلق عید الاضحیٰ سے نہیں ہے بلکہ قربانی کے جانور کے ذبح ہونے سے۔ اگر آپ نے پہلے دن پہلے وقت میں جانور ذبح کیا، ذبح کر کے جا کے اپنی صفائی کر لیں، دوسرے دن کیا تو دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کیا تیسرے دن کر لیں۔ تو پہلا عمل تو یہ ہے کہ ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے ہر ساتھی، ہر عاقل بالغ مرد عورت اپنے بال اور جسم کے ناخن اور غیر ضروری زائد بالوں کو تلاش لیں، صاف کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من هذا العشر، اللہ پاک کو کسی دن کے اعمال اتنے محبوب نہیں جتنا کہ اس عشرے کے اعمال اللہ پاک کو محبوب ہے۔ آنے والے جو دن ہیں اس کو عشرہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ 9 دن ہیں، اس لیے کہ 10ویں دن تو عید ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، لیکن یہاں عشرہ بول کے کتنے دن مراد ہوں گے؟ 9 دن مراد ہوں گے، 9 دن مراد ہوں گے، لیکن اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اس پہ 10 دنوں کا اجر ہے۔ تو جتنا ان 9 دنوں کے اعمال اور راتوں کے اعمال اللہ کو محبوب ہے، فرمایا اور کسی عشرے کے نہیں۔ اور پھر فرمایا یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر، اس عشرے کے ہر روزے کا اجر اتنا ہے جیسے کہ 1 سال کے روزے کا اجر، ہر روزے کا۔ اب وہ اتوار سے شروع ہو جائے یا پیر سے شروع ہو جائے، اب کوئی 9 روزے رکھ لیتا ہے پورے، تو ہر روزے کا اجر کس کے برابر ہے؟ 1 سال کے روزے کے برابر۔ اور 1 رات کی عبادت فرمایا اتنی ہے جیسے کہ لیلۃ القدر کی عبادت۔ لیلۃ القدر، یہاں تو ترمذی شریف کی روایت ہے، طے کر دیا رمضان کے آخری عشرے میں، تو فرمایا نا 5 راتوں میں تلاش کرو، یہاں تو طے ہے کہ ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، یہاں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی پھر ہم اس طرح اپنی زندگی گزارے تو بدنصیبی ہے، محرومی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، دوسرا عمل یہ ہے کہ اس عشرے میں جتنا ہو سکے، اللہ نے طاقت دی ہے، ہم پورے 9 کے 9 روزے رکھ لیں، نہیں ہو تو کم از کم 3 رکھ لیں، جتنا اللہ ہمت دے۔ اسی طرح رات کو تھوڑا سا وقت نکال کر، تھوڑا سا وقت اس میں اٹھ کے تہجد کے نوافل پڑھ کے اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگے۔ اب یہ 9 راتوں کی قربانی ہے، لیکن 9 لیلۃ القدر کا ثواب ہے۔ تیسری بات حدیث پاک میں فرمائی کہ اللہ پاک کو اس عشرے کے اعمال بہت زیادہ محبوب ہے، لہذا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ، جتنا ہو سکے کثرت سے ذکر کرو، اور اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ،
لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو، خوب اہتمام کے ساتھ کرو اس میں۔ تو علماء فرماتے تمام نفلی اعمال اس کے اندر آ گئے۔ اب دن بھر کے جتنے نفلی عبادات ہے، اشراق، چاش، توابین ہے، صدقہ خیرات ہے، تسبیحات ہے، وہ سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے دوست۔ تو ان 10 دنوں میں اہتمام کے ساتھ عمل کیا جائے، اور جب ہم عمل کریں تو دل میں ایک خیال لائیں، استحضار کریں کہ اس وقت میں جو عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے خود فرما دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ان دنوں کے اعمال اللہ کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اس عشرے کے اعمال جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ، سوائے اس شخص کے جو اپنا مال، اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر جا کے اتنا لڑا کہ دونوں میں سے کوئی چیز واپس نہیں آئی، سب قربان کر دی، تو اس مجاہد کا درجہ تو بہت بڑا ہے، لیکن ورنہ اس عشرے کے اعمال جہاد سے بھی بڑھ کر۔ اب کتنا موقع ہے دوستو، تو اس لیے گھروں کا ایک ماحول بنائیں، خود عمل کے اندر لائیں، خود ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، ایک فرق نظر آئے کہ بھئی عشرہ ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا عمل جو ہے وہ تکبیرات تشریق کا ہے، اور وہ شروع ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں 9 ذی الحجہ کی فجر سے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، کل 23 نمازیں۔ 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کے لیے بآواز بلند اور مستورات کے لیے گھروں میں آہستہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ فرض کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ تکبیرات تشریق کب سے شروع ہوتی ہے؟ 9 ذی الحجہ، بقرہ عید سے ایک دن پہلے کی فجر سے شروع ہو جائے گی، اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک کل 23 نمازوں میں تکبیرات تشریق کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو بہرحال یہ اس عشرے کے کچھ مسنون اعمال ہے۔ باقی انشاءاللہ جو باتیں آئندہ جمعے کو بھی، اس اتوار کو بھی انشاءاللہ مغرب کے بعد ہم نے قربانی کے اعتبار سے خاص مجلس رکھی ہے، آنے والے دونوں اتوار، اس اتوار کو بھی مغرب کے بعد، اگلی اتوار کو بھی مغرب کے بعد قربانی کے مسنون طریقے، آداب، فضائل، پوری ترتیب بیان ہوگی باقاعدہ پروجیکٹر پہ، اس میں بھی ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ آنے والے مبارک عشرے کی بھرپور قدردانی کی، حفاظت کی، اعمال میں گزارنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔ بدنصیبی سے، محرومی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔